حبیب اللہ او ہوندا ہے جنہاں ساری کائنات اندر سب تو زیادہ محبت اللہ پاک فرمان انہوں حبیب کہندے نے۔ دوسرا لقب ابراہیم علیہ السلام دا سیدنا ابراہیم صدیق بھی نے۔ صدیق کا معنی کی ہوتا ہے؟ صدیق کا کی معنی ہوتا ہے؟ پچھلے سال بھی فیل ہوئے سال جیسی ایرکی بھی صادق کا معنی سچا ہوتا ہے، صدیق کا معنی سچا، صادق کا معنی سچا ہوتا ہے، صدیق کا معنی جڑا کردار دا گفتار دا اپنے افعال اور اعمال دا سچا ہوتا ہے، جڑا ایک پوری معاشرے اندر مورت ہوتی ہے انہوں صدیق کہندے نے۔ جے سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام تے الزام لگے ہیں، زلیخا تے اودیاں سہیلیاں نے یوسف علیہ السلام نو جیلے بھی پوا دیتا ہے، وقت آیا جیل جو رہائی ملن لگی ہے، رہائی دے وقت یوسف علیہ السلام نے انکار کیتا ہے میں رہا نہیں ہونا ادوں تک جدوں تک وہ بیویاں جنہاں میرے کردار کو داغدار کرنا چاہیا، جنہاں میرا کردار کشی کرنا چاہیے، جدوں تک وہ میرے کردار دی گواہی نہ دین میں ادوں تک باہر نہیں ہونا۔ پھر انہاں عورتاں نو بلایا گیا، زلیخا نو بلایا گیا تے انہاں ساری فتویٰ دیتا، پیغام دیتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اپنے قول تے فعل کردار اندر سچا ہے۔ صدیق انہوں کہندے نے جڑا نہ دھوکا کھاندا ہے تے نہ دھوکا دیندا ہے۔ صدیق کسے معاملے دھوکا کھاندا، ابو جہل نے کیا سی نا، وہ یار کی خیال ہے راتوں رات مکے تو بیت المقدس 40 راتاں دا سفر تے پھر 7 آسمان اوپر، پھر واپسی، پھر راتوں رات سویرے بندہ پھر مکے اندر، ساری پلاننگ کر کے بات کی صدیق نے۔ صدیق نے ابو جہل کی گل چاہ کے دھوکا کھاتا، تینوں کیا کنے ایک گئے کون نے کہنے لگا جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، فرمایا ساری کائنات جو کوئی بھی کہے کہ میں سفر راتوں رات کر کے آیا وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر میرے محمد مصطفیٰ کہنے نہیں تو میرے محمد نے کبھی جھوٹ بولے آتا کرے۔ صدیق نہ دھوکا کھاتا ہے تو نہ دھوکا، سیدنا ابو بکر صدیق نہ دھوکا کھاتا ہے نہ دھوکا دیتا ہے۔ لوگوں نے برگلانا چاہیا، باتاں چھل جانا چاہیا۔ ایک صدیق میرے اللہ دے دا نام ابراہیم خلیل اللہ، ایک صدیق میرے مصطفیٰ دے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے، جڑا رب دا صدیق ہے انہیں کبھی کسی معاملے سے دھوکا کھاتا نہیں کھاتا۔ اگر حاکم وقت دے سامنے بھی کھڑا کر دیتا گیا ہے، حاکم وقت کہتا ہے او ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مشن کے بعد کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک نے ساری بات کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دا نمرود دے نال جڑا مکالمہ ہویا ہے اور جو تذکرہ فرمایا، فرمایا جڑا جھگڑا ہویا ہے ابراہیم تو دے رب دے متعلق وقت دے بادشاہ نال، ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم کہنے لگے جڑا میرا مشکل کشا ہے، جڑا میرا داتا ہے، جڑا میرا دستگیر ہے، جڑا میری بگڑی بنانے والا ہے، جڑا میرا لجپال ہے، جڑا میرا رب ہے، وہ زندہ بھی کردا تے وہ ماردا بھی ہے، مردے جو زندہ دے زندہ جو مردہ بھی نکال دے۔ نمرود کہنے لگا ایک کام مشکل ہے، سزائے موت کا قیدی بلایا انہوں رہا کر دیتا ہے، بے گناہ بندے نو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے، یہ کام میں بھی کر لینا۔ پھر اس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دھوکہ دینا چاہیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اور جڑا میرا داتا ہے وہ سورج مشرق کو چاڑ دے مغرب چ غروب کر دے، کہ تو ہی کچھ ہے میں
سورج مغرب تو چاڑ لے تو مشرق لے آ تے پھر پتہ کی ہویا مشرق دا پیغام مشرق دا انجام کی ہویا فرمایا فبہت الذی کفر تے اے جڑا کافر ہے اے جڑا خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود ہے اے خاموش ہو گیا چپ ہو گیا نہیں بول سکیا صدیق کو کہتے ہیں جڑا کردار اندر اپنے افعال اندر اپنی گفتار اندر سچا ہوتا ہے نہ دھوکا دیتا ہے تو نہ دھوکا کھاتا ہے ابراہیم دی قول صفت ذکر فرمائی ہے فرمایا میرا ابراہیم حنیف ہے حنیف کیوں کہتے ہیں جڑا ہر معاملے اندر اپنے اللہ کو ترجیح دینے والا ہوئے ہر معاملے اندر یکسو ہوئے دھوکا ہے تو اللہ پہ توکل کرتا ہے پریشانی آوے تو اللہ پہ توکل کرتا ہے مصیبت مبتلا ہو جائے تو اللہ پہ توکل کرتا ہے کسی بیماری اندر پریشانی اندر مقدمے اندر کسی الزام اندر پھنس جائے تو کسی دوسرے تیسرے چوتھے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہمیشہ پکار رکھتا ہے تو رب کے دربار پہ رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام حنیف نے اپنے دکھ کو پیش کیتا اللہ پاک دے سامنے تے ادب کینا ابراہیم کے دل اندر اللہ پاک دی محبت کتنی ہے فرماتے نے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیمار میں ہوں نا شفا میرا اللہ دیتا ہے اللہ بیمار کون کرتا ہے بیماری کتوں دی ادھے بول دو بیماری کتوں دی لیکن رب دے ذمہ پائی اتنا ادب اتنی محبت اے جذبہ جب تک پیدا نہ ہوئے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں سیدنا ابراہیم دی قول صفت ہے قانتا للہ ہمیشہ اللہ نہ جڑے ہر لمحہ بالمال وقت گزرتا ہی نہیں ابراہیم کا جب تک اللہ کا ذکر نہ کرے ہر وقت زبان تے ذکر اللہ دا دل و دماغ اندر محبت اللہ پاک دی ہر ویلے چاہت اللہ پاک دی آئیے حضرات گرامی قدر ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک امت عطا کی ہے ہر امت کو اللہ پاک نے ایک نبی عطا کیتا ہے جتنے بھی امتاں اس کائنات گزریاں نے ساری امتوں کو پیغام نہیں دیتا ہے تسا اپنے اپنے مخصوص نبی دی اتباع کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو کیا ہے تسا موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرنی ہے شعیب علیہ السلام دی قوم کو کیا ہے تسا شعیب علیہ السلام دی پیروی کرنی ہے زکریا تے یحییٰ تے یونس تے ادریس تے شیس علیہ السلام سارے نبیوں کو پیغام ملے ہیں تسا اپنے نبی دی اتباع کرنی ہے جب باری آئی ہے امت محمدیہ دی جب باری آئی ہے میری تے تواڈی اللہ پاک نے انمول انداز بنایا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور ساری کائنات دے مسلمانوں اساں تہاڈے واسطے تہاڈے نبی نو لمحہ بلمحہ گھڑی با گھڑی سیکنڈ با سیکنڈ ایک ایک وقت ایک منٹ کا امام بنایا ہر لحاظ ہر انداز نال اپنے نبی دی اتباع کرے آجے اساں تہاڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نو تہاڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے امت محمدیہ میں بھی حسب روایت پیغام ملے ہے جنہیں امت موسیٰ کو پیغام ملے ہے تسا موسیٰ کی اتباع کرنی ہے امت محمدیہ کو پیغام ملے ہے تسا نبی پاک کی پیروی کرنی ہے اللہ پاک نے امت محمدیہ کو ایک حکم دیتا ہے تسا اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے اللہ پاک نے امت محمدیہ کو ایک اور بھی حکم دیتا ہے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اے امت محمدیہ دے لوگو تسا اپنے نبی دی بھی اتباع کرنی اپنے مرشد دی بھی پیروی کرنی ہے پھر تسی نال ابراہیم دی بھی پیروی کرنی ہے تسا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا آئیڈیل مننا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا رہبر مننا ہے حالانکہ پاک حدیث جو سمجھیے تھے کچھ اور انداز ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے عظیم صحابی نے اتنے عظیم نے رائے زمین تینے دینے قرآن عرش برید و آگاہ ہے اتنے عظیم نے نبی علیہ السلام دے صحابی
جیڑی گلی چوں لنگن شیطان دڑکی نہ جاندا ہے. اتنے عظیم میں نبی پاک دے صحابی محبوب فرماتے نے اگر میرے بعد کسی نبی بننا ہوندا، اگر انبیاء والے اوصاف میرے تو بعد کسی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر. اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تو رات دے چند ورکے پکڑے ہوئے نے، ایویں ورکے ملے نے تے سامنے رکھ کے انہوں نے پڑھنا شروع کیتا ہے. نبی پاک نے دیکھا محبوب دے چہرے پاک تے غصہ آ گیا، آپ دے چہرے پاک سرخ ہو گیا. فرمایا عمر جی محبوب جی، فرمایا اے تراب جس صحبے تراب نبی خود بھی آ جائے میری موجودگی اندر، میری شریعت کی موجودگی اندر مینوں چھوڑ کے جے تسی موسیٰ دے مگر چلو گے میں اللہ دی قسم چک کے کہنا تسی سارے گمراہ ہو جاؤ گے. میں اگر موسیٰ زندہ ہو کے آگے لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے میرے ہوتے ہوئے، میری شریعت کے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، اللہ کی قسم تم سارے گمراہ ہو جاؤ. اور یہی مسئلہ اہل حدیث ہے. جب تک نبی پاک کا نازل شدہ یہ آپ کے اوپر وحی الہی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے کسی دوسری بات کی ضرورت نہیں. جیڑا قرآن و حدیث کے ہوتے ہیں کسی تیسری شے نو اپنا اصل رہنما سمجھے وہ بھی اسی طرح گمراہ ہے جس طرح محبوب کے ہوتے موسیٰ کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں. حالا حکم یہ ہے کہ موسیٰ آ جائیں تو ان کی بات نہیں چلے گی، اور سارے انبیاء سے وعدہ لیا تمہارے ہوتے ہوئے امام الانبیاء آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ آ گئے، تم نے اپنی شریعت کے سکے بند کر کے اس کی اتباع کر لی اور امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا اور پیغام دیا. فرمایا قد کانت لکم، قد کانت لکم، قد کانت لکم یوسف لقد کانت لکم ابراہیم. اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دے کے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. امت محمدیوں اور امت محمدیہ دے لوگوں تھوڑے واسطے تھوڑے نبی بھی آئیڈیل اور ابراہیم علیہ السلام بھی آئیڈیل نے. اس واسطے بات میں کہنا چاہتا اسی ہر سال ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرنے کیونکہ سارے واسطے نمونہ تے آئیڈیل نے. آئیے دور کے لیے توجہ فرمائیے. قرآن پاک نے بے شمار مقامات تے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیّا. ابراہیم اللہ کے سچے نبی نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے ہاں اتنے عزت والے، اتنی شان والے، اتنے مرتبے والے، اتنے مقام والے اللہ پاک نے کلے ابراہیم پوری امت دا درجہ عطا فرمایا. میں پوری جماعت اور جماعت کے مختلف اراکین کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، کوئی مجاہد ہوتا ہے، کوئی محافظ ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بات کو سننے کا حوصلہ رکھنے والا ہوتا ہے. میں جو خوبیاں ایک جماعت گروہ میں ہونی چاہیے ابراہیم میرا اکیلا امت ہے، ساری خوبیاں ہم نے ابراہیم کے اندر رکھی ہوئی. ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم اکیلے امت میں قانتا للہ. ابراہیم ہر معاملے اندر جدوں بھی گل کرتے نے تے کدی کرتے نے اللہ پاک دی گل کرتے نے. یہ سمجھنا ہوئے ابراہیم نے اپنی نسبت ویکھنی ہوئے کسے ستر پھوڑی تے بہ کے، کسے مجلس ہوکا تے بہ کے،
کتے ڈیرے تے بہ کے 2 4 5 6 ہی کہو جو کچھ کردا ہے کلا اللہ کردا ہے جو کچھ ہوندا ہے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے کوئی کچھ نہیں کردا سارا کچھ اللہ کردا ہے تسی 2 تو 3 باری کہو گے بندہ فٹ بولے گا یہ وہابی ہے یہ اللہ اللہ کردا ہے کون ہے قانتا للہ سیرت ابراہیم کا پیغام جڑ جاؤ اپنے اللہ پاک سے فرمایا حنیفا ابراہیم یکسو ہے جب رب دا معاملہ ہوئے اللہ دے معاملے در اتنا غیرت مند ہے سامنے باپ آ جائے قوم آ جائے حاکم وقت آ جائے مال و متاع تے دولت تے اولاد تے بیوی تے بچے آ جائیں سب کچھ قربان ہے اللہ کی غیرت اور محبت اتنی دل اندر ہوئے حنیفا ولم یکن من المشرکین ابراہیم کون ہے جدے بارے معاشرے معروف ہے ابراہیم مشرک پوری روئے زمین تے جدوں نام لو گے ابراہیم دا جتنے بھی مسلمان نے ہدایت نے یا گمراہ نے کسے مسلک نال اٹیچ نے کسے جماعت دے فرقے دے گروہ تے امام نال اٹیچ نے نام ابراہیم دا آئے گا فوراً اللہ دی توحید ذہن اندر آ جائے اے محبت ابراہیم دی اور دوسرا پیغام ابراہیم علیہ السلام دا جب بھی نام لو گے تے فوراً آئے ذہن بات آ جائے گی دنیا اندر بسنے والے یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرک ہوں دنیا اندر بسنے والے مسلمان ہوں حنفی شافی مالکی حنبلی جعفری کوئی کسے قبیلے کسے پارٹی دا ہوئے انہیں سینے سے بات منقش ہو چکی ہے ابراہیم جڑے نے لم یکن من المشرکین اور مشرک ہو سکتے ابراہیم دے متعلق کے پاک معروف ہے اللہ کا نبی ابراہیم مشرک تے پوری روئے زمین تے جتھے کہو کہ فلانا وہابی ہے وہ 100 الزام لائے گا گستاخ بھی کہے گا بے ادب بھی کہے گا ان کچھ ہور بھی کہے گا حتیٰ کہ سور بھی کہے گا نہیں کہے گا اہل حدیث میں کوئی روئے زمین تے مشرک کوئی جمعی ایمان ہے جنہا سانو مشرک کہہ سکے یہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے مقام دے فرمایا ابراہیم دی شان کی ہے شاکر لنعمہ ابراہیم نے اللہ کی نعمتوں تے ہمیشہ رب دا شکر ادا کیا محدثین اکرام فرماتے ہیں کون سی نعمتیں اللہ نے دی ہے بچپن سے ابھی پیدائش نہیں ہوئی تو ہاتھ میں فقط آپ کا مخالف بچپن میں غار کے اندر جوانی میں باپ نے گھر سے نکال دیا قوم نے بستی سے نکال دیا ہاتھ میں وگر میں وطن سے نکال دیا ہجرت میں مجبور ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیابان جگہ میں چھوڑائے کون سی اللہ نے اتنی رحمتیں کی تھی لیکن جو رب نے دیتا ہے ابراہیم نے کبھی شکوہ کیتا شاکرن لنعمہ اجتباہ اللہ فرماتے نے کیوں نہ شکر کرتا ابراہیم دا چناؤ اللہ پاک نے آپ کیتا ہے اللہ پاک نے شکر واسطے آپ چننے ہیں اور قرآن پاک اللہ فرماتے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم بھائی دنیا کائنات کے لوگوں اللہ تو عذاب دے کے کرے گا کی کہ تسی اللہ دا شکر کرو اُٹھے تے ایمان رکھو جیڑا شکر کر جائے جیڑا ایمان رکھ جائے اللہ انہوں کسے عذاب جو مبتلا کر دے اے نحوستہ اے بیماریاں اے پریشانیاں اے ٹینشنہ اے قرضے دی ذات سے آ جانا اے دل دا بے قرار رہنا کہتے جو بہت بڑی خرابی اسی کدی چاہدنا رب دا شکر ہی ادا نہیں صبح تو شام تک اللہ کی ہم بے شمار نعمتاں کھا کے چاہدنا کدی اجے سامنے سجدہ ہی نہیں کیتا اے شکر نہ کرن دی وجہ تو نحوست ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اما جی عائشہ فرماندیاں میں کہا حضور تواڈے کھاتے تے گناہ بھی کوئی نہیں انسان بھی کوئی نہیں پھر اتنا لمبا قیام اتنے لمبے رکوع اتنے لمبے سجدے تو میں افلا اکون عبدا شکورا عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں ایک تو شکر ہے نا سناؤ قاری صاحب کی حال اللہ کا شکر ہے اے تقیہ کلام ہے ایک ایتھوں اٹھتے ہوئے جدوں ایتھوں اندروں شکر ادا کرے گا نا کہ وہ دی رحمت دے سارے دروازے کھل جان گے تیریاں ساریاں مصیبتاں حل ہو جائیں ایتھوں اندروں شکر ادا کیجیے فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ابراہیم دا چناؤ اسی کیتا ہے کدے واسطے ہدایت واسطے اور سیدھے راہ واسطے ہدایت کون عطا کردا ہے سیدھا رستہ کون دکھاندا ہے اللہ پاک دے کولوں ہر نمازی اپنی نماز وچ کہندا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اللہ سیدھا رستہ دے دئی انہاں جنہاں تے تو اللہ فرماندے نے انہاں دی سیرت پڑھ انہاں دے طریقہ کار پڑھ جویں وہ عبادت کردے نے ان عبادت کر کرے تو کاروبار شراب دا کرے تو کاروبار سود دا لوگاں دے پلاٹاں دے تو قبضے کرے پیراں دے تو حق کھائے زبان تو گالیاں دے تو اپنی اکھاں دے نال غیر محرم عورتاں نوں تکے کام تو شیطان والے کرے تے رحمت رحمان کو نیک بندیاں نہیں منگے پہلا انہاں ورگا کردار تے اپنا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اگے اللہ پاک نے فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ جنہوں اللہ چن لیں دے جنہوں اللہ ہدایت دے دے جنہوں اللہ سیدھا رستہ قرآن و سنت والا عطا کر دے اللہ پھر وہ زندگی بھی بہتر بنا دے وہ معیشت کو بھی بہتر بنا دے آج اگر سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے چل پڑے اللہ زندگی کو جنت نما بنا دے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا جی اللہ تیرے نصیب وچ ہدایت کر دے اللہ دی ہدایت کیویں لبے گی پھر میں شکر ادا کروں اللہ دی کیویں کریے میں جویں ابراہیم نے کیتا جویں محمد مصطفیٰ نبی کریم نے کیتا ہے آئیے حضرات گرامی قدر اللہ پاک نے نبی پاک دے اوپر قرآن نازل کر کے ابراہیم کا کردار بیان کر کے محبوب نے فرمایا ثم اوحینا الیک محبوب جی اسی تواڈے ول وحی کر رہے ہیں اسی تانوں پیغام دے رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا محبوب سنیا تواڈی شان بڑی اونچی ورفعنا لک ذکرک اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے کر سب تو اچھا پایا شان نبی سلطان نے کر کر وچ پہنچے دیکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جعفر دا نام محمد والا جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی اللہ سارے انہوں نے آمین جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی جس دا ہے پاکی سونا نبی حنیف جی کالے تے گھوڑے اٹھے کوئی نہیں نکارتا نام محمد والا کال جے کارتا نام محمد والا اچھے کھلو کے
ذرا مارے پیام جی اے بچوئی پھر دے دیکھو عربی جوان جی گورے ان شہور والے رومی پلوان جی شامیہ دا رنگ دیکھو دل کا پیار تھا نام محمد والا فرمایا محبوب سونیا تو شان بڑی اونچی ہے لیکن پیغام کیے ثم اوحینا الیکا ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین محبوب تو آنو حکم ہو رہا ہے تسی اتباع کرو پیروی کرو ابراہیم کی سیرت دی جیڑا ابراہیم مشرک نہیں سی اور نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعلان کے اگلے سیکنڈ سے لے کر اپنی وفات کے آخری دم تک لمحہ با لمحہ قدم با قدم اگر کسی نبی کی پیروی کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہر روز دعا کیا کرتے صبح کے وقت اے میرے اللہ مجھے آج زندگی دینا اخلاص پہ تقوی پہ اور مجھے دین کے معاملے میں اخلاص پیدا کر دے اور ابراہیم کی ملت پہ زندہ رکھنا ہر شام کو اللہ کو کہتے اللہ مجھے رات کو نیند آ رہی میں سونے لگا ہوں اللہ میں سو جانے لگا ہوں مجھے سونا بھی اللہ ابراہیم کی ملت جیسا آتا ہے ہر لمحہ محبوب نے امت کو جوڑا ابراہیم سے یہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونیا کسی بھی پیروی کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام دی جیتی پیروی دا حکم ساری کائنات دے امام نوے اُنہی پیروی دا حکم ہر انسان نوے آئیے غور کیجئے جڑا پیروی نہیں کرنا اللہ نے کیا کیا فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ جڑا ابراہیم دے راہ عقیدے منہج سوچ فکر نظریہ ابراہیم جیسا بنا تو پیچھے نہیں جانا من صفی نفسہ میں انج کما کہ مبالغہ نہیں ہوگا وہ ہے ہی پاگل ہے وہ کیے وہ اپنے اندر کیے یہ دانی صاحب فرمانے میں مشرک جڑا ہوتا ہے بے عقل ہوتا ہے عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے بیٹھا ہوں تے جڑا ابراہیم دے عقیدے تے نہیں جنہیں عقیدے اندر شرک ہے جنہیں عقیدے اندر کفر ہے جنہیں عقیدے اندر نافرمانی ہے جنہیں عقیدے اندر بغاوت الہی ہے وہ اللہ فرماندے نے من صافی نفس وہ اندر اندر ہے پاگل جی پاگلانہ مت لانا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ایویں نہیں آٹا لا لینا چاہیے ہر جگہ پہ مولوی دسیا ہے سانو فلانا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کو دلیل لو میرے کو کیوں پوچھتے ہو ساڑھے کو تے ساڈا عمل پوچھو تسی جمعہ پڑھا رہے ہو دوویں خطبے اکٹھے دے کے پھر ممبر تو لکھ دیو جی دلیل کی ہے یہ تے انہاں کو پوچھو نا جڑے خطبہ دے کے لکھ کے وقت اذان دے کے سنتا پڑھ کے وقت مولوی چڑھ ویندا ہے یہ عمل انہاں کو پوچھو میرے کو کیوں پوچھو میں تو وہی بات کروں گا جو اللہ کے قرآن کی جو حدیث کی فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماتے ہیں اسا ابراہیم دی پیروی دا حکم کیوں دیتا ہے ابراہیم نو سچ چنیا ہویا دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ابراہیم دی ملت کی پیروی کرو اس اندر کامیابی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا پیروی اس لیے کرنی ہے کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم علیہ السلام کے قدم آج بیت اللہ کے سین میں مقام ابراہیم تو میں کوئی حاجی ہے کوئی عمرہ کرنے والا ہے سفر کر کے آنے والا ہے اس کا سارا عمل قبول ہی تب ہوگا جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ سانو بھی نصیب فرمائے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک
جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی انبیاء اور رسول پیغمبر آئے نے، مختلف قبیلے اندر، مختلف برادریاں اندر، مختلف علاقے اندر، لیکن جدو ابراہیم علیہ السلام آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 80,000 یا 83,000 جڑے انبیاء آئے نے، سارے نبی ابراہیم دی نسل پاک وچوں، سارے نبی ابراہیم دے خاندان وچوں۔ اللہ نال وفا کرو، اللہ نسل قیامت تک قائم رکھے۔ تے جنہاں رب نال بغاوت کیتی ہے نا، نہ انہاں دے بھی زندہ نے۔ ابو لہب نو کیڑا نہیں جاندا، ابو جہل نو کیڑا نہیں جاندا، فرعون نو کیڑا نہیں جاندا، نمرود نو کیڑا نہیں جاندا، لیکن چنگیاں لفظاں کو یاد کردا جدوں انہاں نو نہ آوے اودوں ٹھٹکار پئی جاتی ہے، کافر سن، مشرک سن، اللہ دی لعنت ہوئے انہاں تے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہجے نبوت دا تاج سی ابراہیم دے سر تے رکھیا کوئی نہیں، پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام فطرت والے عقیدے تے سن، پہلے ہی دین حنیف تے سن۔ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو دعا کی تھی، کہنے لگے اللہم انت الواحد فی السماوات وانا الواحد فی الارض۔ اللہ آسمان تے تو کلا ہے، زمین تے تینوں منن والا ابراہیم کلا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں، ابراہیم جس علاقے، جس بستی، جس قوم میں آئے تھے 5,000 بتوں کے پجاری تھے۔ ساڑھے علاقے ایک بابا ہوئے نا تے ہوئے لوک دا ڈرم، بابا بھی کوئی نہ ہوئے تے اولا انہوں سے ڈکنا، انہوں سمجھانا، اتھے آن والے روکنا مشکل ہوتا ہے تے جیتے 5,000 سرکاروں ہوں۔ کن حالات میں ابراہیم نے دعوت توحید پہ کام کیا؟ فطرت کا عقیدہ اللہ نے دیا، اور اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے ان کو فطرت کے عقیدے پر۔ سمجھنا ہو تو کھولیے بخاری، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ فطرت کے عقیدے پر تھے، اور ابراہیم بھی فطرت کے عقیدے پر۔ قرآن پاک میں اللہ نے 25 سورتوں کے اندر 69 مقامات میں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے 3,323 سال بعد اس کائنات میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح کے طوفان کے بعد 1,081 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 4,000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 61 مرتبہ 61 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ 61ویں پشت پہ جا کے میرے محبوب کا نسل نامہ ابراہیم سے جڑ جاتا ہے، اور آج 2023 کے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 5,362 سال ہو چکے ہیں۔ جو توحید پہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر استقامت فی الدین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہے، ان کا تذکرہ خیر ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتا ہے۔ شہید ملت، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کو قوم نہیں جانتی۔ کیا تھے؟ نہ وزیر تھے، نہ مشیر تھے، نہ کسی بڑے عہدے پر تھے، اللہ کی توحید کے بھائی تھے، محمد کی سنت کے پہرے دار تھے۔ 34-35 سال ہو چکے ہیں، آج بھی روز روشن کی طرح ان کا نام چمکتا ہے، توحید پہ قائم رہنے سے نام چمکتا ہے۔ اور ابراہیم ایسی مسلح شخصیت، جتنے بھی مذاہب اس کائنات میں ہیں، ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی بھی نہیں،
عیسائی بھی نہیں تے مشرک بھی ابراہیم مسلمان سن تے مواحد سن آپا بھی مسلمان تے اللہ کرے اسی بھی سارے مواحد بن جائی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا سیدنا نوح علیہ السلام 10 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے جن کو آپ نے سامی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے کتنے بیٹے اسباب مکمل کی 5 بیٹے عطا کیے ایک کا نام عابر ہے ایک کا نام کنان ہے ایک کا نام شام ہے ایک کا نام حام ہے اور ایک کا نام یافس ہے یہ 5 بیٹے ان میں سے جو عابر وہ طوفان نوح سے پہلے فوت ہو گیا اور جو کنان ہے یہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا پھر 3 بیٹوں سے سلسلہ کائنات میں انسانیت کا چلا پھر جو شام ہے شام کی نسل سے فارسی عربی رومی لوگ پیدا ہوئے قوم عاد قوم سمود قوم شعیب انہی لوگوں میں سے تھی حام کی نسل سے افریقی سوڈانی قبطی بربری لوگ پیدا ہوئے یافس کی نسل سے یونانی یاجوج ماجوج اور یہ ترک کے لوگ پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ان کا نام ہے ان کے باپ کا نام طارق ہے اس کے باپ کا نام ناخور ہے اس کے باپ کا نام ساغور ہے اور اس کے باپ کا نام اغوا ہے اس کے باپ کا نام فالح ہے اس کے باپ کا نام عابر سیدنا ہود علیہ السلام کا نام ہے ان کے باپ کا نام شالح اور ان کے باپ کا نام ارفشاد اور ان کے باپ کا نام سام ہے اور سام کے باپ کا نام سیدنا نوح علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے آپ کی والدہ کا نام قلیلہ اور یہ ابراہیم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو چکی ہے اور اپنے علاقے کی بڑی مؤثر اور بڑی نیک خاتون تھی حام کی نسل سے حام بن نوح کی نسل سے نمرود پیدا ہوتا ہے حام کا ایک بیٹا اس کا نام کنان بن قوس ہے اور کنان کا ایک بیٹا اس کا نام نمرود ہے اور یہ نمرود ان 4 لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی یہ نمرود کا دور جاری تھا طارق بن ناخور جو ابراہیم کے باپ ہے جو حاکم وقت کے وزیر خاص ہے یہ بت تراش کے دیا کرتے ابراہیم ان کے بیٹے ہیں ان کے 2 بھائی اور ایک حیران اور ایک غامور حیران کو اللہ نے بیٹا دیا اس بیٹے کا نام سیدنا لوط علیہ السلام ہے جو ابراہیم کے معاون بھی ہیں بھتیجے بھی ہیں امتی بھی ہیں ان کی ہمشیرہ اس کا نام سیدہ سارہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق بن ناخور یہ تاریخ نے ذکر کیا ہے اور قرآن نے کہا ان کے باپ کا نام آزر تھا کیا تھا آزر مولوی ضد کرتا ہے منگا نہیں جی وہ چچا سی فلاں ایسی کوئی بات نہیں طارق بن ناخور اصل نام ہے اور آزر نام سے آپ معروف ہو گئے اس طرح سمجھیے عبد العزا ایک مکے دے مشرک دا نام کی نام ہے عبد العزا تے قرآن پاک میں دا نام ہے کی نام ہے بابا تبت یدا ابی لہب ابو لہب نو کیوں کیا جاندا او دے رخسار اگ دے شولے دی طرح سرخ پکھدے یہ دا لقب معروف سی اصل نام ہے عبد العزا ہے لیکن قرآن نے کی کیا ابو لہب یہ دا نام اصل طارق بن ناخور ہے تے قرآن نے کیا ہے دا نام آزر ہے آزر کیوں انہیں ایک بت تراشیا او دا نام آزر رکھیا ہیرے جواہرات لائے سونا چاندی تے خرچ کیتا اور وہ حاکم وقت نو پیش کیتا نمرود نو پسند آ گیا انہیں کہا انہوں کلے نو میں کلے نے پوچھنا ہے ٹھیک ہے بھائی وہاں سے پھر اتنی مشہوری اور معرفت ملی اس نے بہت ساری زمین ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دی کلتانیہ کے علاقے کے نام کی زمین پر آپ آباد ہوئے اور یہ طارق بن ناخور 250 سال زندہ رہا عراق کے شہر بابل کی بستی کوسا میں فوت ہوا اور یہ بابل شہر جو ہے یہ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے آباد کیا پھر طوفان نوح کے بعد نمرود کے باپ کے نام بن قوس نے آباد کیا پھر یہ بابل شہر کوفے کے قریب دریائے دجلہ کے مشرق میں اور دریائے فرات کے مغرب میں واقع آج بھی موجود ہے
وقت کے حاکم نمرود کو خواب آیا اور اس خواب میں اس نے دیکھا ایک ستارہ آسمان پہ چمکا ہے، روشنی اس قدر پھیلی ہے کہ اس کی روشنی سے سورج بھی چاند بھی مدھم ہو گیا۔ اس نے صبح دربار لگایا، نجومیوں کو، کاہنوں کو، مولویوں کو، پیروں کو سب کو جمع کیا، پادریوں کو اس نے بلایا اور تعبیر پوچھی۔ متفقہ طور پہ اس کی تعبیر یہ بتلائی گئی، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ یہ نمرود بادشاہ ہونے کے حیثیت سے خدائی دعویٰ بھی کرنے والا، انہیں کیا ہوئے گا تاں جیسی پیدا ہون دیا گے۔ ساری بیٹیاں میں اعلان ہویا تسی بابل شہر اندر رہ سکتی ہیں، کوئی بھی تہاڈا خامد شوہر شہر جو بعد نہیں رہے گا۔ انہیں پاپولیشن دے محکمے کی بنیاد رکھی، منصوبہ بندی کا آغاز ایتھوں ہویا۔ یہ بڑی پرانی تاریخ ہے اور یہ ایک غلط کنسپٹ دیا جاتا ہے۔ ہماری میٹنگ ہوئی اگلے دن علماء کرام کی پاپولیشن کے دفتر، ان کا ساڈا کبھی بھی یہ ویژن نہیں کہ بچے پیدا نہ کرو، ہمارا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ بچے ضرور پیدا کرو لیکن مناسب وقفے کے ساتھ کرو۔ جو قرآن نے حکم دیتا ہے کہ اپنے پتر نو ماں باپ رضامندی نہ 2 سال دودھ پلان، تے 2 سالوں کے دودھ کا پیریڈ تے پورا ہو رہا ہے، 2 سال دودھ کا پیریڈ پورا ہوئے گا، ماں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی تے پتر کی صحت بھی۔ ایک بچہ 16 مہینے کا نہیں ہوتا تو دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ تو اکثر عورتوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے ساڈا اے ویژن ہے، کہ اس ویژن نہ تو ساڈا اتفاق ہے نا، دوسرے نہ ساڈا کوئی نہیں۔ اتوں آدر نے انہیں نمرود نے حکم دیتا بیبیاں شہر ایک بندے باہر۔ پھر یہ کہنے لگا جڑا ابراہیم علیہ السلام دا باپ، میں بت تراشنا ہوا تو شہر مال لین ہونا تو مینوں اجازت دیو، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ۔ فرعون نے کہا تھا نا میں موسیٰ پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے کہا جب پیدا کر کے تیرے گھر وچ پرورش نہ پاواں تے مینوں رب کی دیکھا۔ پھر اللہ نے پالے ہے کہ نہیں پالے، پرورش کیتی ہے کہ نہیں کیتی، دشمن دے گھر کی حفاظت کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ اے تدبیر بنی کہ سیدنا ابراہیم دا باپ شہر وچ آ گیا تے کدی کدی گھر بھی آ جاتا۔ پتہ لگا انہاں دی اہلیہ امید نال ایتھوں لیا تے پورا بستی پہاڑ دی اور گاہ وچ لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے لیے نوعیت کی مختلف ہے، عام بچیاں نالوں پیدا ہوئے انج محسوس ہوندے میں 8 دنوں دے نے، 8ویں دن انج پتہ لگے جے ایک مہینے دے نے، مہینے بعد انج محسوس ہوئے جے ایک سال دے، 6 ماہ دے نے، 6 ماہ بعد ایک سال دے محسوس۔ 3 سال غار وچ رہ کے ابراہیم علیہ السلام کو واپس لے آنا گیا تے محسوس ہوئے کہ انہاں کی عمر 9 سال ہے اور 6 سال ٹوٹل پابندی لا کے رکھی، کوئی بندہ شہر بڑھے نہ، بی بی شہروں باہر جائے نہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے حفاظت کر کے جوان کیا، پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ کیسے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔